علم کی تو بہت ساری تعریفیں ہیں اور ہر تعریف کا اس کی ایک بنیاد ہے، اس کا ایک کنٹینٹ ہے، اس کا ایک سیاق و سباق ہے۔ ذرائع علم کے مختلف ہونے کی وجہ سے بہت سی معلومات ہمیں حواس سے حاصل ہوتی ہیں اور بہت سی معلومات ہمارے پاس وہ ہیں جن تک حواس کی رسائی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں چونکہ سورس زیادہ ہیں، اس لیے علم کی تعریف ان سے مختلف ہے جن کے ہاں علم محض اس چیز کا نام ہے جس کا سورس صرف حواس ہے۔ اہل منطق کے ہاں علم کی الگ تعریف ہے، جو ماڈرن فلسفی کے لوگ ہیں ان کے ہاں علم کی اور تعریف ہے، جو مذہبی ذہن ہے، فقط مذہبی ذہن، اس کے ہاں علم کی اور تعریف ہے۔ بہرحال علم علم ہے، عمل پہ آ کے سب کو متفق ہو جانا چاہیے۔ عمل کیا ہے کہ وہ علم خود اس کے لیے جس کے پاس وہ علم ہے، یا اس کے لیے جو اس سے متعلقہ ہے، یا اس کے لیے کہ جو اس جیسے یا دوسری جنس کے اس دھرتی پر آباد ہیں ان کے لیے نفع آور کتنا ہے۔ تو ہمارے ہاں بڑی فلسفی بھی ہے، معلومات ہیں لوگوں کے پاس، بڑی بہت اونچی اونچی اڑان بھرتے ہیں، جب بولتے ہیں بڑی بڑی بحث کرتے ہیں، مکالمے ہیں، مجادلوں کی شکل میں چلے جاتے ہیں، بہت آگے تک نکل جاتے ہیں، بڑے کمنٹس پاس کرتے ہیں، بڑے بڑے انالائزز ہیں، بڑے تجزیے دیتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ لیکن عملی طور پر اگر دیکھیں تو عملی طور پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو علمی طور پر نہایت دانشور اور بہت بڑے محقق سمجھتے ہیں، عملی طور پر وہ بنیادی حیثیت میں بھی پورے نہیں ہوتے۔ بنیادی حیثیت انسان ہونا، جب وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ وہ پورے انسان ہیں تو وہ پورے انسان بھی نہیں ہوتے بیچارے، کیونکہ انسان کی ایک تعریف تو یہ ہے جو اسے دیگر حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اہل منطق کے ہاں لے لیتے ہیں کہ حیوان ناطق ہے، کیونکہ دوسروں میں نطق کا وہ معاملہ نہیں ہے جو اس کے ساتھ ہے، یعنی یہ گفتگو کرتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، ارادے بناتا ہے، پھر ارادے توڑتا ہے، پھر امپلیمنٹ کرتا ہے، پھر اس کائنات کے رازوں کو جانتا ہے، پھر سمجھتا ہے، پھر تحقیق کرتا ہے، پھر اپنے لیے نفع اٹھاتا ہے، اپنے اینڈ کو دیکھتا ہے، آخر کو، اول شروع آخر کو دیکھتا ہے، ساری چیزیں، یہ اس کی تفصیلی چیز ہے۔ ایک انسان کو انسان ہونے کے لیے جو چیزیں درکار ہیں اخلاقی حیثیت کی، ان میں تو وہ پورا نہیں ہوتا، عملی حیثیت میں ان میں مکمل نہیں ہوتا، اور علمی طور پر وہ بہت آگے چلا جاتا، بہت آگے چلا جاتا۔ ایک انسان کو دھرتی پر کیسا انسان ہونا چاہیے وہ نہیں بنتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ ایک انسان کو دھرتی پر کتنا زیادہ بڑا عالم ہونا چاہیے، کتنی زیادہ اس کے پاس معلومات ہونی چاہیے، کتنی زیادہ اس کے پاس ریسرچ ہونی چاہیے، کتنی زیادہ اس کے پاس ایک پوری فکر اور مختلف افکار کی بھیڑ ہونی چاہیے، کتنی زیادہ کتابیں ہونی چاہیے، کتنے زیادہ اس کے پاس دوسروں کے خیالات ہونے چاہیے، اور کس قدر وہ تبصرہ تجزیہ دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ اسے دینا چاہیے، لوگوں کو ہرانا چاہیے، نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے، نہیں یہ اس طرح نہیں، اس طرح، ہر بات میں وہ داخل ہوا ہے، ہر جگہ، ہر اس سے کوئی بھی کسی موضوع کو چھیڑ لیں، وہ اس پہ فیصلہ سنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے کہ نہیں یہ اس طرح ہے۔ اور عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو نہ صرف وہ اپنی ذات کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مضر آدمی ہوتا ہے۔ ہمیں بطور انسان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا ہے، یہ عمل ہے۔ عمل کی طرف نہیں آتا، علم کی طرف جاتا ہے، اور اس کا علم ہی یہی ہے کہ جو میرے پاس معلومات ہیں دیگر انسانوں کے ساتھ مجھے یا ان کو مجھ سے اس طرح ہونا چاہیے۔ بس وہ اپنے عمل کی بنیاد بھی اسی علم پہ رکھ دیتا ہے جو علم خود اس کے پاس بھی ادھورا ہے، پورا نہیں ہوتا۔ اسی ایک چیز کو اگر آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو یہ زیادہ تر جو مجادلات ہیں چاہے گھروں میں ہیں یا گھروں سے باہر ہیں، یہ اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کے پاس محدود معلومات ہیں، اور ان معلومات کی بنیاد پر وہ ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں، ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ وہ گریبان پکڑا ہے اور ہر ایک دوسرے کو دھکے دیے جا رہے ہیں، عمل کی طرف نہیں آتا۔ یہ پوری جو سورہ عصر ہے اس کے شروع میں اور اس کے آخر تک کیا بات ہے، یہی ہے کہ علم اور عمل دونوں کی موجودگی میں انسان بنتا ہے، اور شروع میں ذکر بھی انسان کا ہی کیا ہے کہ
قسم ہے زمانے کی، انسانیت خسارے میں ہے، مگر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہاں پر آمنو جو ہے یہ اس کو میں علم کے دائرے میں لا رہا ہوں کہ علم ہوگا تو ایمان ہوگا، بغیر علم کے ایمان نہیں ہوتا، اگرچہ تفصیلی نہ ہو، اجمالی ہو، تھوڑا ہی ہو، ایمان بھی کسی علم پر ہی ہوتا ہے۔ مجھے یہ علم ہوا کہ یہ دعویٰ ہے اور اس دعوے کی بنیاد پر یہ دعوت ہے، تو اس دعوت پر میں ایمان لے آیا۔ تو جب مجھے یہ علم ہے کہ دعویٰ بھی ہے، آثار بھی ہیں، ایک تاریخ بھی ہے، سچائی بھی ہے، تو میں عقل کی بنیاد پر پھر ایمان لے آیا کہ ٹھیک ہے۔ تو علم ہے، اس کے بعد عمل ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی علم پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ مطلب آپ دیکھ لیں، آئین پاکستان ہے، قوانین ہیں، اداروں کی حد حدود ہیں، سب کچھ لکھا ہوا، لیکن کیا ان کے مطابق امپلیمنٹ ہے؟ عمل کی باری جب آئے گی تو ہمارا معاشرہ رہ جائے گا، اور اگر باری آئے کہ اس کو ریڈ کیسے کرنا ہے، لکھنا کیسے ہے، سب کچھ لکھ دیں گے، ریڈ بھی کر لیں گے، سمجھ بھی لیں گے، سمجھا بھی لیں گے، اس پہ ڈیبیٹ بھی کر لیں گے، بات بھی کر لیں گے، لیکن جب باری آئے گی کہ کیا آپ اپنے اوپر اس کا امپلیمنٹ کر رہے ہیں، پھر نہیں کریں۔ تو جب تک انسان انسانی حیثیت میں انسانی قدروں کے مطابق پورا انسان نہیں بنتا، اس وقت تک وہ اس علم کو کیا کرے گا؟ یہ لمبی لمبی تقاریر اور یہ بڑی بڑی باتیں کس کام کی؟ ایز اے پاکستانی اس دھرتی کے اوپر صرف میں نہیں ہوں، نہ صرف آپ ہیں، صرف ہمارا خاندان نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ کروڑوں میں ہیں۔ اگر ہم اسی ایک دھرتی کی بات کریں تو اس میں کروڑوں لوگ ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں۔ مجھے خود یہاں اور میرے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ میرا ایک قومی فریضہ ہے۔ اب میں اپنا قومی فریضہ ادا نہیں کرتا یا اس فریضے کے اگینسٹ کرتا ہوں، لیکن معلومات میرے پاس بہت سارے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہی ہوا ہے ادھر تصوف میں بھی کہ علم تصوف جو ہے وہ رہ گیا، اور تصوف کی جو اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا ذات پہ وہ رہ گیا، اور علم پیچھے رہ گیا۔ یعنی باتیں ہیں کرتے جائیں، ادھر چلے جائیں، اخلاقیات میں چلے جائیں، ایتھکس ہیں، تو جو ہمارے پاس مذہبی معلومات ہیں اس اعلیٰ درجے کی ایتھکس کسی بھی نصاب میں نہیں ہے دنیا میں ابھی تک۔ انسانوں نے اپنی عقل کی بنیاد پہ جو کچھ چیزیں جمع کی انسانیت کو چلانے کے لیے، تو وہ 100 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ جدید دنیا کی مثال دیکھ لیں کہ سوشلزم جب شروع ہوا، یا کیپٹلزم ہے، یا دیگر جتنے بھی یہ ازم ہیں، جب شروع ہوئے ہیں تو ایک انقلاب کی، ریولوشن کی صورت میں سامنے آئے۔ اب 100-150 سال ہو گیا ہے، تو جنہوں نے جہاں پہ جو امپلیمنٹ کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نئی چیز سامنے آئے، اب نئی چیز سامنے آئے گی پھر اس پہ لگ پڑیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے وہ سارا کچھ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے یا 1400 سال سے موجود ہے، کم از کم اخلاقیات کا نصاب ہے، لیکن امپلیمنٹ کتنا ہوا ہے؟ امپلیمنٹ کتنا ہوا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ دولت کو صرف اپنے دائرہ کار میں رکھنا چاہتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ سے لیں جو بھی لیں، مجھ سے لیں جو بھی لیں۔ اب اصول تو یہ ہے کہ دولت کی گردش ہونی چاہیے، اور اس کی ایک صورت زکوٰۃ بھی ہے، اس کی ایک صورت عشر بھی ہے، اس کی ایک صورت انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کی ایک صورت یہ ہے کہ بانٹ کر کھاؤ اور ہر ایک کو اس کا حصہ دو، اگرچہ کوئی زیادہ کوئی کم ہوگا لیکن کم از کم کوئی بھوکا تو نہیں رہے گا۔ اب یہ ہونا چاہیے تھا، یا ریاست جو ہے وہ سرپرستی کرے ان لوگوں کی، اس فنڈ میں سے جو رفاہ کا فنڈ ہوتا ہے یا جو بیت المال کا فنڈ ہوتا ہے یا جو لوگوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے وہ ان پہ لگایا جائے۔ اصول تو یہی تھا، یہی اسلامی اصول ہے، انسانوں کی فلاح ہو، لیکن کیا مسلم معاشرے کے اندر اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ کیا کریں گے آپ اس چیز کو یہ دکھا کے دنیا کو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے؟ مطلب اسلام کا جائزہ لیا جائے گا جب مسلمان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا ہے ان اصولوں پر عمل پیرا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا ہوا ہے تو کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ انٹرفیس جتنے مرضی ڈائلاگ کر لیں، جتنے مرضی مناظرے کر لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو عملی طور پہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی یہ رہ گئی ہے، علمی طور پر نہیں رہ گئی۔ معلومات بہت ہے لوگوں کے پاس، بہت معلومات، اتنی معلومات نہ ہوتی تو ہر آدمی یہ فیصلہ کر کے تو نہ گھر بیٹھتا کہ جو سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے۔
یعنی جو میں فیصلہ سنا رہا ہوں یہ صحیح ہے، بڑی بڑی معلومات ہیں، ہر ایک کے پاس تجربات ہیں، پھر مشاہدات بھی ہیں، لیکن عملی طور پر جب آتے ہیں تو رہ جاتے ہیں۔ تو باتیں کرنے میں یہ معاشرہ بہت آگے ہے، لیکن کر دکھانے میں یہ صفر۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، ہر شعبے میں اسی طرح ہی ہے۔ قوانین موجود ہیں، آئین موجود ہے، اس کی عمل داری نہیں ہے، عمل داری کی شکلوں میں آ کے سارا کچھ بگڑ جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بڑا سمجھتے ہیں، جب ان کو طاقت اور اختیار حاصل ہوتا ہے تو وہ اسی علم کے الٹ کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے۔ تو انسان کو کیسا انسان ہونا چاہیے یہ علم ہے، اور وہ اگر ویسا انسان بن کے دکھاتا ہے تو یہ عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ نرے عالم نہیں چاہیے، ڈگریاں لے کے معلومات لے کے کھڑے ہیں، میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس وہ ہے، بطور انسان کے تو وہ پورے نہیں ہیں۔ اب دھرتی نہ تو میری ہے، نہ میرے خاندان کی ہے، نہ میرے پور فادرز کی تھی، نہ میری اولاد کی ہے۔ جو یہاں آیا ہے، جو روح یہاں آئی ہے، یا جو حیات یہاں موجود ہے، وہ ہر ایک کا اس میں سے وہ اپنا اپنا حصہ ہے۔ اب کوئی آدمی اپنے گھر کی لکڑی پوری کرنے کے لیے سارا جنگل جلا دے، اور جتنے پرندوں کے وہاں گھونسلے ہوں وہ سارے اجڑ جائیں، وہ بچے مر جائیں، اس کے گھر کی لکڑی پوری ہو جائے، اس کے گھر کی لکڑی سے وہ خوش ہوگا۔ یعنی ایک انسان اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے 1000 پرندوں کے گھونسلے جلا دیتا ہے، اسے انسانیت کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ پیسٹی سائڈ ہے، اور اسی طرح یہ سارا کا سارا آپ کا جو ایلوپیتھک یا میڈیسن کا جو سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک فیکٹری بناتا ہے، اس میں ایک مخصوص قسم کا سالٹ ہے جو محض پین کلر ہے، اور وہ یوز ہوتا ہے ان لوگوں پر جن کو کوئی پرماننٹ ڈیزیز ہے۔ اس کی دوائی بکتی رہتی ہے، اس کے بینک میں پیسے آتے رہتے ہیں، جبکہ مریض ہی رہتا ہے۔ تو وہ ایک گھر اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہزاروں گھروں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے۔ یہ انسانیت ہے۔ اب ایسے آدمی کو کوئی حق ہے کہ وہ کہیں اخلاقیات پہ جا کے لیکچر دے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دیتے ہیں۔ ان کو آپ بٹھا لیں ایتھکس پہ تو وہ بولتے جائیں گے، چپ نہیں کریں۔ ان کو کسی اور موضوع پہ آپ کھڑا کر دیں تو وہ اس پہ لیکچر سناتے جائیں گے، باتیں بنتے جائیں گے، اور باتیں گھڑتے جائیں گے، پھر باتیں بناتے جائیں گے، سناتے جائیں گے۔ لیکن انہی کے پاس جب وہ اکیلے ہوں گے یا ان کے پاس اختیار اور طاقت ہوگی، تو وہ جس کے اندر ان کے پاس اختیار اور طاقت ہے وہ اس میں ڈنڈی ماریں گے، اس میں کوئی نہ کوئی خیانت کریں گے، اگرچہ وہ لوٹ کر ان کی طرف آ ہی جاتی ہے لیکن خوش ہو رہے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے دوسروں کا نوالہ چھینتے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو جنگل کے درندے ہیں یہ اپنی خوراک کے لیے رحم نہیں کرتے۔ مطلب ایک شیر یا کسی بھیڑیے نے کوئی چیز کھانی ہے نا، تو وہ یہ نہیں دیکھتا ماں کو کھا رہا ہوں تو بچے کدھر جائیں گے۔ یہ درندے کی صفت ہے نا، اگر وہ کسی پہ حملہ آور ہوا ہے تو وہ چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، حالانکہ وہ اس ماں کو بھی چیر پھاڑ کے کھا جائے گا جس کو وہ دیکھ بھی رہا ہوگا کہ اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے ہیں۔ بھوک لگے گی پھر ان بچوں کو بھی کھا جائے گا۔ آپ کوے کو دیکھتے ہیں کہ وہ جب انڈے، کتنی محنت سے وہ گھونسلہ بناتے ہیں پرندے، اور وہ انڈے دیتے ہیں، پھر بچے ہوتے ہیں، اور کوہ آتا ہے دیکھتا رہتا ہے، جب وہ موجود نہیں ہے تو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کوئی رحم آتا ہے نہیں آتا۔ اسی طرح چوہے کو کبھی آپ نے دیکھا ہے اس نے وہ جو جب وہ خراب کرتا ہے کسی چیز کو، رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح سانپ بھی وہ رحم نہیں کرتا، بچھو جو ہے وہ بھی رحم نہیں کرتا۔ یہ سارے حشرات، یہ جانور ان میں سے کئی ہیں جو رحم نہیں کرتے۔ اب اگر ہم بھی وہی ہیں کہ ہم رحم نہیں کرتے، صورت الگ ہے نا، یعنی ہم کسی کے بچے اٹھا کے نہیں لے جائیں گے لیکن نوالا چھین لیں گے، یہ چھیننے والے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، زیادہ تم چھین لو، تھوڑا سا مجھے دے دو، تو تھوڑا سا میں لوں گا تو میں خوش ہو جاؤں گا کہ میں نے تھوڑا ہی لیا ہے، لیکن میں شریک تو ہو گیا ہوں۔ تو اگر آپ میں اور اس درندے میں یہ صفت مشترک ہے کہ ہم دونوں ہی دوسروں کا چیر پھاڑ کے کھاتے ہیں، تو پھر تو ہم لوگ بطور انسان کے ہی صحیح نہیں ہیں۔ تو میں اگر بطور ایک انسان ہونے کے اگر ایک اچھا انسان نہیں ہوں، تو پھر دھرتی پر مجھ میں اور اس حیوان میں کیا فرق ہے؟ میں تو اس میں ہی پورا نہیں ہوں، اور پھر میں کہوں کہ میں یہ ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، وزڈم تو میرے گھر کی ہے، دانشوری تو وہ میں جب زبان کھولوں تو میں دانشور ہوں، جب میں لکھوں تو میں بڑا لکھاری ہوں، جب میں کسی پہ تجزیہ تبصرہ کروں میں بہت بڑا صحافی ہوں، اس کے بعد معیشت کا لے لے تو میں بہت بڑا معیشت دان ہوں۔ جبکہ اس دائرے کے اندر جب میں جاؤں گا
تو ہر ایک دائرے میں جس میں ہوں گا وہاں کوئی نہ کوئی فراڈ کروں گا، کوئی نہ کوئی دھوکہ دوں گا، کوئی نہ کوئی جھوٹ بولوں گا۔ یہ بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو جو ہے دیمک کی طرح یہ چیز کھا گئی، دیمک کی طرح کھا۔ شریف وہ ہے جس کا بس نہیں چلتا۔ مطلب ایک آدمی کسی امیر آدمی کو دیکھتا ہے تو دل میں خواہش ہوتی ہے جیسی گاڑی اس کے پاس ہے میرے پاس بھی ہو۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ گاڑی دے دے تو کیا گاڑی حاصل کرنے کے بعد اس کا دل ویسے ہوگا جیسے اس کا؟ شاید اس سے بھی زیادہ خوفناک اور خطرناک ہو جائے، شاید وہ اتنا خوفناک اور خطرناک آدمی نہ ہو جتنا یہ ہو جائے۔ تو اس پر قیاس کر کے وہ فطرت سے مانگ رہا ہے، جبکہ اس کے بعد وہ نعمت ہوگی تو بغاوت کرے گا۔ عملی دنیا میں آ کے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ معاشرے کو صحیح کیا جا سکتا ہے، یہ آئین کا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ۔ آئین کے اندر اخلاقیات ہوتی ہیں، عدل و انصاف کے سارے تقاضے ہوتے ہیں۔ روڈ کے اوپر حادثات ہوتے ہیں، پھر حادثات کے اندر بھی ہم لوگ غلط کرتے ہیں، پیچھے سے کوئی گاڑی مار دے خود ہی کچھ کر کے وہ بھی اگلے پہ پڑ جاتا ہے کہ اس نے ہی مارا ہے، وہ بیچارے کا چاہے منہ جدھر بھی ہو، وہ جدھر بھی جا رہا ہو غلطی یہ بھی کرے گا، لیکن پکڑا وہ جائے گا جس کے پاس زیادہ بڑی گاڑی ہے، اس نے دیا، اس نے چاہے نہ دیا ہو۔ اس کے بعد اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، بہت سارے تحقیقی بنیادوں پر اگر آپ دیکھیں، ایک روڈ ہے، روڈ صحیح بنایا ہی نہیں گیا۔ کیوں نہیں بنایا؟ ایک تو بناتے وقت اس کے اندر رشوت خوری کا ہوا، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو اس کا پیپر ورک تیار کیا وہ اس میں کمزوری ہے۔ کیوں؟ تاکہ 5-7 سال کے بعد یہ دوبارہ بنے گا، بننا چاہیے تاکہ لوگ محتاج ہوں، پھر آئیں ہماری منت کریں، آئیں گے ہماری منت کریں گے، پھر ہم ان کو کہیں گے کہ ہمیں ووٹ دو یا ہمیں سپورٹ دو، اس کے بعد یہ روڈ دوبارہ بنے گا۔ اس لیے وہ 5 سال جتنی گاڑیوں والے وہاں پہ ذلیل ہوں گے، ان کے حادثات ہوں گے، وہ کس کھاتے میں؟ آئین میں تو یہ نہیں ہے، قانون کی شکلوں میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اداروں کے متعلق جو آئین لکھا ہوا ہے، جو آئین موجود ہے پیپر پر جو پرنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے روڈ ٹھیک نہیں بنانا، اس میں تو یہ کہیں نہیں ہے۔ مطلب ٹریفک کا آپ دیکھ لیں، ہر بچہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو موٹر سائیکل لے کے دیے وہ بگاتے پھرتے ہیں، اب وہی کہیں گر جاتا ہے، گرنے کے بعد وہ جہاں گرتا ہے اگر کسی میں لگ گیا تو وہ بیچارہ اگلا بندہ مارا گیا، کسی گاڑی کے اندر اس نے ٹھوک دیا۔ یہ اکثر ہے، ہوتا ہی ایسے ہے، گاڑیوں والے نیچے نہیں دے رہے ہوتے لیکن یہ خود اس کے نیچے آ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر اس بچے کو جب چوٹ لگتی ہے، خدا نہ خواستہ اس کی موت ہو جائے، وہ گاڑی والا بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ کیا آپ نے بچے کو موٹر سائیکل خرید کر دینے سے پہلے اس کی ٹریننگ کروائی تھی کہ وہ صحیح چلاتا؟ کیا اس کے پاس لائسنس تھا؟ کیا آپ نے لائسنس صحیح طریقے سے منوایا؟ پھر کیا اس کی ٹریننگ ہونے کے بعد اس کے پاس یہ اخلاقیات ہیں کہ جب میں روڈ پہ جاؤں گا تو میں اپنی جان کا نہیں اور بھی 4-5 جانوں کا ذمہ دار ہوں؟ اگر میں غلط چلاؤں گا تو میں کتنے لوگوں کے گھروں میں میری مداخلت ہو جائے گی، کتنے لوگ پریشان ہوں گے۔ ایک حادثہ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے حادثہ ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی ایک سائیڈ پہ ہو جاتا ہے، جو دیگر 10 لوگ متاثر ہوتے ہیں وہ بیچارے کدھر جاتے ہیں؟ کئی بڑی بڑی گاڑیوں والے صرف ایک آدمی کو بچانے کے لیے اپنی بس کھائی میں گرا دیتے، دریا میں گرا دیتے ہیں، اور 40 لوگ وہاں پہ پتہ نہیں وہ کون کس کا وارث تھا، کس کا کس پہ ڈیپینڈ تھا، وہ سارے ہی لگے جاتے ہیں۔ یہ ایک بچ جاتا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بچ گیا، لیکن اس کی غلطی کی وجہ سے وہ جو 10 گئے بیچارے، ان کے بچے، ان کا کون والی وارث؟ ریاست تو نہیں ہوگی۔ اب یہ آئین میں تو نہیں ہے، آئین میں تو یہی ہے کہ صحیح ہونا چاہیے، لیکن عملی طور پر وہ صحیح نہیں ہوتا۔ اب عملی طور پر صحیح ہونے کے لیے 2 ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ لوگوں کو تبلیغ اتنی زیادہ کریں کہ وہ تبلیغ سے متاثر ہو کے صحیح ہو جائیں، یا وہ آپ کے اتنے فالوور ہو جائیں کہ جو آپ حکم کریں وہ ویسے کرنا شروع کر دیں، یا تیسرا یہ کہ طاقت کے ذریعے سے ان کو صحیح کیا جائے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ تبلیغ سے منا لیں یا طاقت سے منا لیں۔ اب جو لوگ طاقت سے منواتے ہیں وہ طاقت سے تو منوانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو خود بیچارے الجھے ہوئے ہیں، اور تبلیغ سے لوگ نہیں مانتے، تبلیغ سے اتنا ہی مانیں گے جتنا مانتے ہیں۔ مثلا جمعے کے دن بھی اگر مساجد میں آپ آتے ہیں تو تقریر سنتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو سن کے اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم نے سننی ہوتی، کوئی روایت سننا ہے، روایت عمل کرنا نہیں۔ سننا روایت ہے، بیٹھنا روایت ہے، کان کھولنا روایت ہے، دل کو بند رکھنا بھی روایت ہے، یعنی سننا ہے، عمل نہیں کرنا، یہ روایت ہے ہماری۔ اسی طرح ہی چل رہی ہے، اسی طرح ہی چلتی رہے گی۔ اب طاقتوروں سے آپ امید رکھیں گے تو طاقتوروں کو اس سے غرض نہیں ہے، طاقتوروں کو اس سے غرض نہیں ہے۔ یورپ کے اندر کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کا سانجھ ہے، خدائے مطلق سب کا ہی خدائے مطلق ہے،
دنیا ان کے لیے آسان اس لیے ہو گئی کہ جو ان کے پاس علم تھا نا، اس علم کا امپلیمنٹ ہو گیا، اس علم کا امپلیمنٹ ہو گیا، سڑکوں پر، اداروں میں، گھروں میں، ہر جگہ علم کا امپلیمنٹ ہو گیا تو عمل ہو گیا، اس کو عمل کہیں گے، وہ عمل ہو گیا۔ ادھر کیا ہوا کہ علم ہے، عمل نہیں ہوا، اس لیے یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ اور قدرت کا اصول ہے اس جہان کے اندر یا اس جہان کے اندر، علم کے ساتھ عمل لائے گا تو سرخرو ہوگا، نہیں تو ادھر بھی ذلیل ہوگا ادھر بھی ذلیل ہوگا۔ علم کے ساتھ عمل لائے گا، وجود پر امپلیمنٹ کرے گا۔ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہونا ہے، اگر میں ویسا نہیں ہوں، ہونا چاہیے، اگر میں ویسا نہیں ہوں تو میں تو ایک صحیح انسان ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد میری قومی شناخت ہے، اس کے بعد میری مذہبی شناخت ہے، بنیادی حیثیت میں ہی صحیح نہیں ہے۔ یہی وہ مین مسئلہ ہے جو گھروں کے اندر ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر آدمی اپنی پوزیشن سے آگے بڑھا ہوا ہے، ہر آدمی، ہر عورت اپنی حدود سے آگے نکلی ہوئی ہے۔ ساس اس کی ایک حد ہے، بیوی اس کی ایک حد ہے، ماں باپ ان کی بھی اپنے حدود ہیں، اور بہن بھائیوں کے بھی اپنے حدود ہیں۔ ہر آدمی نے دوسرے میں ٹانگ اڑائی ہوئی، ہر عورت نے دوسری عورت کے معاملے کے اندر ٹانگ اڑائی ہوئی۔ حد سے آگے نکلنے میں اب اس کی بھی حدود ہیں، یہ آگے بڑھی ہے تو وہ بھی مقابلتاً آگے بڑھے گی، یہ آگے بڑھا ہے تو وہ بھی آگے بڑھے گا، یہاں سے کلیش شروع ہو جائے گا، اور وہ کلیش اتنا بڑھے گا کہ پھر طلاقیں ہوتی پھریں گی اور شکوے ساری زندگی، اور بچے بھی ذلیل۔ بنیادی حیثیت میں صرف اتنا ہی تھا کہ اگر تمام افراد بطور افراد کے صرف اچھے انسان ہی ہوتے تو یہ پھر مولاناؤں سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہونی تھی کہ طلاق دے دی اب رجوع کیسے ہوگا، ضرورت نہیں پڑنی تھی۔ انسان ہی نہیں بن سکے، مذہبی کیا بنیں گے؟ قومی شناخت ہے، لوگ اصولوں کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں بلکہ پس پش ڈال دیتے ہیں جب ان کا اپنا مطلب ہوتا ہے، جب ان کے اپنے پیاروں کی بات آتی ہے، سارے کے سارے آئین، سارے لاز، سارے ہی پیچھے چلے جاتے ہیں جب اپنوں کی بات آتی ہے۔ پھر جب غیروں کی آتی ہے لوگوں کو لاز یاد آ جاتے ہیں، رولز یاد آ جاتے ہیں۔ آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے، آئیڈینٹی میں آ کے سارا کچھ یاد آ جاتا ہے، آئیڈینٹی میں آ کے یہ میرا نہیں ہے تو اس کے لیے سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے۔ اس طرح کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم کبھی بھی صحیح نہیں ہوں گے، نہ فطرت ہمیں صحیح کرے گی، نہ باہر سے کوئی آ کے ہمیں صحیح کرے گا، لوگوں کو صحیح خود ہی ہونا پڑے گا۔ اس آخری مثال سے میں بات ختم کروں کہ بر صغیر میں غلامی بڑی رہی ہے۔ آپ نے ہسٹری نہیں پڑھی، پڑھنی ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر آپ پچھلے 400 سال کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہاں پہ بہت سارے حملہ آور بھی آئے ہیں، کوئی اچھے کوئی برے، آ کے ان کی آپسی جنگی لڑائیاں بھی ہیں۔ تاریخ پڑھیں تو یہ جتنے ہندوستان میں یا پاکستان میں جتنے بڑے بڑے یہ بنے ہوئے ہیں، بیویوں کے لیے بنائے ہوئے ہیں، باغات بنائے ہوئے ہیں، بیگم کا نام تاج ہے تو تاج محل ہی کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی بڑا بڑا کچھ بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ آپ دکھائیں یورپ کے اندر کسی نے اپنی بیوی کے لیے کوئی تاج محل بنایا ہوا، بنایا کسی نے؟ کیا مثالیں پیش کی جاتی ہیں؟ یہ یہی ہوتا ہے، یہ ادھر ہی ہوا ہے۔ اچھا، افغانستان سے بھی آئے ہیں، ادھر سے منگول بھی آئے ہیں، منگول پھر آگے وہ مغل ہو گئے۔ یہ آج کل جو جنہیں آپ مغل کہتے ہیں نا، یہ اصل میں مغل ہیں، اور مغل اصل میں منگول ہیں۔ منگول اصل میں وہ جن کا بڑا نام ہے نا چنگیز خان، ہلاکو خان، اس لیے یہ تھوڑے معذرت کے ساتھ اگر کوئی مغل بیٹھا ہے تو تھوڑے یہ ہلاکو خان ہوتے ہیں تھوڑے سے، تباً مطلب اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، مطلب یہ بھی آئے، عرب بھی آئے۔ اب ظاہر ہے سارے کے سارے لوگ انسانی قدروں کے ساتھ تو نہیں آتے، بیچ میں کئی اغراض اور مطالب ہوتے ہیں۔ مثلا اورنگزیب عالمگیر ہے، کتنے اس کے بھائی ہیں، باپ کو قید کر دیا، بھائیوں کو قتل کر دیا، دارا شکوہ بھی بیچارہ مارا گیا، خود وہ پورے ہندوستان کا لیڈر بن گیا، سربراہ بن گیا۔ اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب عالمگیر جسے آپ کہتے ہیں، پورے ہندوستان کا واحد سرپرست اعلیٰ، سربراہ، بادشاہ، بڑے بڑے محل اور بڑے بڑے انہوں نے بنایا، جو کچھ بھی کیا۔ خیر، تو یہاں بڑا کچھ ہوا ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ جو نچلی آبادی تھی نا، مطلب میں آپ کو مثال دوں، یہ آپ کے جو اس وقت بلدیہ میں کام کرتے ہیں، میں ان کو مسیحی کہہ رہا ہوں، مسلمان بھی ہمارے ان میں کئی جو نا یہ برادری تھی دلت برادری ہے۔ اب دلت برادری اصل میں مذہبی جو فکر ہے اس میں یہ شودر سمجھے جاتے تھے، برسوں ان کے ساتھ ہوتا رہا جو کچھ بھی، اور دیگر بھی بیچارے
اس کے بعد انگریز بھی آئے، خیر ان کے بھی یہ کئی غلام رہے اور ان کا بھی کرتے رہے، تو وہ ان کا جینیٹیکلی پرابلم ہے کہ ان کو کوئی باہر سے آ کے جب دھکے سے صحیح کرے تو پھر تو سیدھے ہو جاتے ہیں، جب ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہی ان کے اندر پرانی ان کی عادتیں پھر عہد کر آتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ وہ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ ڈال کے یہاں شادیاں بھی کرتے رہے، یہاں سارا کچھ ہوتا رہا، کئی ان کی اولادیں بھی ہیں ادھر اب جو کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں، اصل میں کوئی عربی ہے، کدھر ہے کدھر ہے۔ کوئی کہے گا کہ میں تو عرب کا، میں شاہ صاحب ہوں، وہ کس لیے کہے گا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے شاہ صاحب کی عزت ہے، اس لیے میں شاہ صاحب ہو جاتا ہوں، یہ ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ میں شاہ صاحب ہوں۔ عزت جو ہے یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں آریاؤں میں سے ہوں؟ پتہ ہے کہ آریاؤں میں سے کہوں گا تو کہیں گے اچھا یہ تو پھر اس طرح، تو جو سمجھا جائے گا کہ یہ معزز ہے وہ وہی بن جائے گا۔ پچھلے 200 سال میں ہزاروں لوگ بنے ہیں، اس لیے کہ مفاد جڑے ہوئے ہیں کہ اس برادری میں جانے سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر جو یہاں کے انگریز جب آیا تو وہ جو منگول تھے یا جو افغانی تھے وہ یہاں کے غریب ہو گئے، وہ کمی بن گئے، تو وہ پھر ان کے اندر بھی ایک ہر وقت مانگ کے کھانے کی اور وہ عادتیں پڑ گئیں۔ اب انگریز تو چلا گیا، عادتیں وہی ہیں، ان عادتوں کے ساتھ تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ان کے ساتھ تو کوئی کسی قسم کا چینج نہیں آئے گا۔ یعنی اگر وہ کوئی ماڑا بندہ ہے تو ہمارا رویہ بھی مختلف ہے، اگر تگڑا بندہ ہے تو ہمارا رویہ مختلف ہے۔ اسی طرح اگر اس کا ایک حل ہے چھوٹا سا، لیکن وہ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا، سب کی آپس میں شادیاں کرا دو، مطلب رنگڑ جو ہیں وہ ارائیوں میں کر لیں، ارائی جو ہے وہ بٹیوں میں کر لیں، بٹی جو ہے وہ بٹوؤں میں کر لیں، بٹوؤں کے کسی مغلوں سے کر دیں، مغلوں کے کسی افغانیوں سے کر دیں، افغانیوں کے کسی عربیوں سے کر دیں، اور باقی جو رہ گئے ہیں ان کے بھی بڑوں بڑوں سے آپس میں شاید کوئی روڑا دوڑا بنے، کوئی 50 سال بعد کوئی نئی نسل پیدا ہو جو کم از کم اس پہ متفق ہو کہ ہم سارے انسان ہیں، تو رویہ ایک طرح کا، لاز جو ہیں وہ ایک ہی طرح امپلیمنٹ ہونے چاہیے، جتنے اصول ہیں وہ ایک ہی طرح چلنے چاہیے۔ ان کی ایسے ہی پیپلز پارٹی والوں کی قوف لیگ سے شادیاں کر، قوف لیگ والوں کی آپ نون لیگ والوں سے کر دیں، نون لیگ والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سارے رشتہ دار بن جائیں، تو یہ جب تک ان کی رشتہ داریاں نہیں ہوتی نا، ان کے آپس میں بچے، میرا خیال ہے مشکل، یہ جڑیں گے ہی نہیں، کسی ایک اصول پر یہ اکٹھے ہی نہیں ہوں گے، یعنی اس قدر ان کے اندر یہ خلیج ہے۔ معلومات بہت ساری ہیں، کیونکہ جن قوموں کے اندر مرج ہوا ہوتا ہے نا وہ ذہین بڑے ہوتے ہیں، تو ہندوستانی ذہین میں ذہانت میں ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تیز بڑے ہیں، لیکن ان کی ذہانت جو ہے وہ زیادہ تر شرارتوں میں چلی جاتی ہے، کیونکہ اخلاقی حیثیت میں عملی کردار نہیں ہے تو وہ ادھر کھپا دیتے۔ تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، علم کے ساتھ عمل چاہیے، ورنہ اسی طرح ہی دھکے پڑتے رہیں گے۔ اس جہان میں بھی قدرت نے ہمارے نصیب میں دھکے شاید نہیں لکھے، ہم نے اپنے نصیب میں دھکے خود لکھ لیے اور پھر ڈال دیتے ہیں قدرت۔ یہ جہان بھی آسان ہو سکتا ہے اگر لوگ علم کے ساتھ وہ امپلیمنٹ شروع کر دیں، اور اگلا جہان بھی آسان ہو جائے گا اگر علم کے ساتھ وہ اپنی ذات پہ عمل کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔